المعارف ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستو، ہمارا مقصد اس چینل کے ذریعے اللہ اور اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے تاکہ اس دنیا فانی کے دھندوں میں مصروف ہماری روح کو چند لمحے اس باری تعالیٰ اور اس کے پیارے بندوں کی یاد میں گزار سکیں۔ ناظرین، اللہ والے شخص کی پہچان اس کے ایمان اور تقوی کے معیار سے کی جاتی ہے، اور وہ شخص اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی رہنمائی اور پیروی کا عالم ہوتا ہے۔ اس اصطلاح کو عام طور پر ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے دینی اقرارات کی پابندی کرتے ہیں اور اخلاقی اصولوں کا پالن کرتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، تمام انبیاء پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور روز جزا پر ایمان لاتے ہیں اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ایمان و تقوی ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کا ولی شمار ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ کا نام ابو محمد جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقبت اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل، آل علی، نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائی طریقت کے مشائخ ہیں، بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے بہت سی تصانیف میں رازہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح کیا ہے، اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کثیر مناقبت روایت کی ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور حضرت امام جعفر صادق کو پکڑ کر لاؤ۔ وزیر نے کہا کہ وہ صادق جو گوشہ نشین اور عبادت الہی میں مصروف ہے اور بادشاہ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا۔ وزیر کے اس کلام سے بادشاہ ناراض ہوا اور مجبور ہو کر وزیر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں اور میں اپنے سر سے ٹوپی اتاروں تو تم اس وقت اس کو قتل کر دینا۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ تعظیم کے لیے اٹھا اور بڑی عزت کے ساتھ استقبال کے لیے دوڑا اور صدر پر آپ کو بٹھا کر غلاموں کی طرح دست بستہ بیٹھ گیا۔ غلاموں نے بڑا تعجب کیا۔ منصور نے آپ سے خدمت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ مجھے مت بلاؤ تاکہ عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے بصد اعضاء و کرام آپ کو رخصت کیا اور اسی وقت بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا اور 3 دن تک بدستور بے ہوش رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 نمازوں کے وقت تک بے ہوش رہا، یعنی اس کی 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ جب ہوش میں آیا تو وزیر نے ماجرا دریافت کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک عظیم اژدہا آپ کے ہمراہ تھا۔ اس کا ایک لب محل کے اوپر کے کنگرے پر اور دوسرا سطح زمین پر تھا، اور زبان سے مجھ کو کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا بھر بھی تکلیف دی تو تجھ کو نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس اژدہا کے خوف سے عذر خواہی کی اور اس طرح بے ہوش ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، مجھ کو کچھ نصیحت کر کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابا سلیمان، تو زاہد زمانہ ہے، تجھ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر بزرگی بخشی ہے اور نصیحت کرنا آپ پر فرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابا سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد بزرگوار مجھ سے سوال نہ کریں کہ کیوں تم نے میری مشابہت کا حق ادا نہ کیا۔ نجات نسبت پر مبنی نہیں بلکہ نیک اعمال پر منحصر ہے۔ حضرت داؤد طائی اس بات کو سن کر بہت روئے اور کہا کہ الہی، جس شخص کا گوشت پوست لہو اور ہڈیاں نبوت سے ظہور میں آیا ہو، جس کا نانا رسول کریم، جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہو، وہ اس قدر خوف قیامت سے ہراساں ہے، تو داؤد کس شمار و کتار میں ہے اور کس بات پر ناز کرتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔